یقیناً اس پروگرام کے ذریعے ہم روزانہ حالات حاضرہ پر اور سیاسی منظرنامے پہ، معاشی منظرنامے پہ، تجارتی منظرنامے پہ ہماری روزانہ کی بنیاد پہ نگاہ ہوتی ہے۔ سیاسی منظرنامے میں جو ایک چیز ہم نوٹس کر رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اور یہاں کے سیاسی منظرنامے میں ہمیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سورج کہیں غروب ہو گیا ہے یا غائب ہو گیا ہے۔ شہر پی ٹی آئی کے ہاتھ سے واضح طور پر لگتا ہے نکلا جا رہا ہے، اور عمران خان جس شہر سے فاتح بن کر وزیر اعظم بنے تھے، اس شہر نے پی ٹی آئی کو انتخابی مینڈیٹ دیا تھا۔ قومی اسمبلی کی 21 نشستیں میں سے 14 نشستیں پی ٹی آئی کو دی تھی۔ کراچی میں سندھ اسمبلی کی 44 میں سے 21 تحریک انصاف نے حاصل کی تھی اور وہ اس شہر کی سب سے بڑی جماعت بنی تھی، لیکن آج پی ٹی آئی کے رہنما اس شہر میں ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ ہماری بڑی کوشش تھی آج کہ پی ٹی آئی کے مؤثر رہنماؤں سے ہم کسی صورت سے رابطہ کریں۔ ایک آفتاب صدیقی صاحب اویلیبل ہوتے ہیں، وہ اویلیبل تھے، لیکن سندھ میں قائد حزب اختلاف جناب فردوس شمیم نقوی، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ گئے ہیں اور فی الحال کراچی میں موجود نہیں ہیں۔ اور سندھ کا 90% اور ملک کا 70% ٹیکس دینے والا شہر پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے ہاتھوں جس انداز سے نشان عبرت بن رہا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ کراچی والوں بلکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ اسی دوران بہرحال ان کوششوں کے نتیجے میں جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی حیثیت سے ہوئی ہے، کچھ ابتدا ہوئی ہے، اور کل وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی سربراہی میں ایکنک نے کراچی میں پانی کی فراہمی کے لیے 25 ارب روپے کے K4 منصوبے کی منظوری دے دی۔ یقیناً یہ حوصلہ افزا خبر ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک کی معاونت سے کراچی کے لیے 16 ارب روپے کے سالڈ ویسٹ ایمرجنسی پروجیکٹ کی بھی منظوری دی گئی ہے، لیکن کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ادارے بننے ہیں اور جو کہ یقیناً ڈیوالو ہونا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی، جو فوج اور وزیر اعظم کی کراچی میں موجودگی میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے، پیپلز پارٹی کی قیادت نے جس کو تسلیم کیا تھا، یہ کلیدی وعدے کہیں کھو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کپتانی میں کراچی کی تعمیر و ترقی کا عزم کیا تھا، لیکن وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان مسائل کی سزا کراچی والے بھگت رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بظاہر اس پر احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی چھتری تلے کراچی سے کیے گئے وعدے بھی کہیں کھوتے نظر آتے ہیں، خاص طور پہ کلیدی وعدے۔ اطلاعات ہے کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وفاقی وزیر علی زیدی نے اس بات پر اپنی آواز اٹھائی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو یاد دلایا کہ کلیدی معاملات جن کا تعلق کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے قیام، کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اتھارٹی کے حوالے سے تھے، وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے اور اس لیے یہ کراچی کے حوالے سے معاملات خراب ہیں۔ مجموعی صورتحال حاصل کریں گے۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان معاملات کے حوالے سے سب سے زیادہ متحرک نظر آتے ہیں پی ٹی آئی سے گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کراچی کے حوالے سے مسلسل آپ سے ماشاءاللہ پچھلے 2-2.5 سال سے بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں اس جگہ سے بھی اب پچھلے چند دنوں کے اندر کچھ سرنگ کے آخر میں روشنی کی کرنیں پھوٹتی نظر آ رہی ہیں، یہ درست ہے؟ یہ کیا اس کو آپ مزید ایکسپلین کریں گے؟ بہت شکریہ کامران بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو آج کوئی مؤثر لیڈر نہیں مل سکا، تو آپ نے غیر مؤثر انسان سے بات کرنا مجھے موقع دیا۔ میں کامران بھائی، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلے اگر میں تھوڑا سا SIDCL کا ذکر کر دوں، جس میں خوشخبری ہے کراچی کے لیے کہ فائر ٹینڈرز آپ کو پتہ ہے کہ کراچی پہنچ چکے ہیں۔ 50 فائر ٹینڈرز کراچی پورٹ پہ اس وقت کھڑے ہیں۔ ایگزمپشن کے لیے ہم نے ان کی اپلائی کیا ہوا ہے اور اس کی ایگزمپشن بھی اب اپروو ہونے والی ہے، آج یا کل میں ہونی تھی، ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ منڈے آنورڈز ہم اس کی ریلیز کے تیاری کر لیں گے۔ اور اس میں ہم نے جو پارٹنرز لیے ہیں، یعنی ہم نے جو یہاں پہ ایسوسیشنز ہیں، ٹریڈ ایسوسیشن یا انڈسٹریل ایسوسیشن، ان کو ہم نے پارٹنر لیا ہے۔ ہم نے رینجرز کو اس میں پارٹنر لیا ہے، ہم نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو اور چیپا کو ہم نے اس میں پارٹنر لیا ہے، اور ہم نے سب کو 2 فائر ٹینڈرز کا ذمہ دار کیا ہے کہ وہ اس کو مانیٹر کریں گے۔ اور کبھی بھی سندھ میں اتنی بڑی تعداد میں فائر ٹینڈرز نہیں خریدے گئے ایک ساتھ جو اب خریدے گئے ہیں۔ گرین لائن کے ہم نے ٹینڈر کر دیا ہے، ایوارڈ ہو گیا ہے، LC اسٹیبلش آج ہو گئی ہے اس کی، اور وہ انشاءاللہ گرمیوں میں جون کے اندر وہ یہاں پر پہنچ جائیں گی۔ K4 کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، ایکنک سے 25-25.5 ارب روپے کی منظوری مل گئی ہے، وابڈا کو اس کا
پورا انچارج یا ذمہ دار اس کو بنایا گیا ہے. اور باقی بات جو رہی کہ مزید اس میں ہم کیا کریں, تو ہم نے نالوں کی صفائی کے لیے جو فنڈ مختص کیے تھے وہ استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں. این ڈی ایم اے اپنا کام کر رہی ہے, نالوں سے لوگ ہٹا رہے ہیں. سب سے اہم جو اسکیم ہے وہ کنسٹرکشن کے معاملات ہیں, اور یہاں پہ یہ پرائم منسٹر جو ہر جمعرات کو میٹنگ لیتے ہیں اس میں پچھلے 36 اجلاس میں بات ہو چکی ہے کہ کراچی کے حوالے سے جو منصوبے ہیں, جو بلڈنگ پروجیکٹس ہیں, وہ پروپوزلز جو ہیں وہ اپروو نہیں ہو رہے ہیں, اور وہ 400 پھنسے ہوئے ہیں. 18-19 انہوں نے کیے ہیں. کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ کراچی یا پاکستان میں؟ اب کوئی نہیں کسی سے چھپی ہوئی بات ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. دوسری طرف یہ بھی بات طے ہو گئی تھی پہلے دن ہی سپٹمبر میں, جب یہاں سب کچھ یہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر خود آئے تھے, سارا کچھ ہوا تھا کہ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کراچی کے لیے الگ ہونی چاہیے, ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کراچی کے لیے ہونی چاہیے. یہ مہینوں گزر گئے ہیں, وہ بھی نہیں ہو رہا, یہ پروجیکٹس بھی اپروو نہیں ہو رہے. آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر بھی ہیں. آخر کیا ہے یہ معاملہ؟ کیا اس میں کچھ ہے ایسی چیز جو کہ اب شاید یہ بہتری ہو جائے؟ کامران بھائی, میں کوئی ابھی آپ کو بہت بڑی خوشخبری تو اس میں نہیں سنا پاؤں گا, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کا ذکر بھی آپ نے کیا, جس میں علی زیدی نے یہ بات کی اور آواز اٹھائی کہ یہ اداروں کا بھی ہم ایک ڈیڈ لائن مختص کر لیں کہ کب تک ہم ان اداروں کو کریں گے, کیونکہ یہ تو کلن سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب یہ قانون پاس کرتے ہیں. اور یہ ادارے لوکلائزڈ ہوتے ہیں. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج اتھارٹی جو ہے اس کا قیام کب ہوگا. جب تک اس کا قیام نہیں ہوگا کراچی ٹرانسفارمیشن اصل روح میں کراچی میں امپلیمنٹ ہوتی ہے آپ کو نظر نہیں آ سکتی. تو میں کوئی بہت بڑی خوشخبری تو نہیں دے سکتا, کیونکہ مجھے علم نہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے, وہ کب تک ان اداروں کو لوکلائز کرے گی تاکہ یہ کام باقاعدہ طور سے شروع ہو سکے. لیکن اس میں پاک فوج کے نمائندے اس کمیٹی میں شامل ہیں. اس میں وزیر اعظم کی بڑی ہائی پاور کمیٹی کے ارکان علی زیدی اور اسد عمر اس میں شامل ہیں. ایم کیو ایم کی طرف سے, ہمارے الائز کی طرف سے, وفاقی حکومت کی طرف سے ایک اور وزیر امین الحق صاحب اس میں شامل ہیں, اور وزیر اعلیٰ خود ہیڈ کر رہے ہیں, اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں یہاں سندھ سے, اور ان کے ساتھ بھی ان کے ہائی پاور ممبرز جو ہے بورڈ کا حصہ ہیں. اب وہ میٹنگز پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, اس کے اوپر جب تک عمل نہیں ہوگا یہ معاملہ آگے بڑھتا مجھے نظر نہیں آتا. اور یہ جو ہمارے کنسٹرکشن پروجیکٹس نہیں اپروو کر رہی, یہاں پہ جو بھی اب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے جو کہ 400 پروجیکٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے, یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ کنسٹرکشن کے لیے لوگ بے چین ہیں. وہ پرائم منسٹر کے جو اسکیم ہے اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے جو اسکیم تھی اس کی توسیع بھی کر دی ہے, اس لیے کہ کراچی سے بہت زیادہ یہ سننے میں آ رہا تھا اور دیکھنے میں آ رہا تھا کہ ان کے پروجیکٹس اپروو نہیں ہو رہے. ایس بی سی اے میں وزیر اعظم نے چیف سیکرٹری کو پچھلی میٹنگ میں, اس میں میں بھی موجود تھا, بڑی سختی سے تنبیہ انہوں نے کی تھی کہ مجھے یہ کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, ورنہ یہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ کی طرف معاملہ جا سکتا ہے. تو ان کو بڑے واضح طور سے وزیر اعظم نے پیغام دیا تھا. مجھے امید ہے کہ وہ اس پر کام کر رہے ہوں گے اور یہ اس کو اسپیڈ اپ کریں گے. اگر یہ اس کو اسپیڈ اپ نہیں کریں گے تو یہ معاملات کراچی کو, ہمارے سندھ کو, صوبہ سندھ اس سے محروم رہ جائے گا. جو بوم اس وقت پورے ملک میں ہے وہ سندھ میں دیکھنے کو نہیں مل رہا, ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے.